إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. तमाम किस्म की तारीफों का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मैं तारीफ करता हूँ उस अल्लाह की जिसने सारी कायनात को 6 अय्याम में बनाकर अपने आप को अर्श पे मुस्तवी किया, और उस अल्लाह का अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। पढ़ता हूँ मैं दरूद, और आप सब भी पढ़े दरूद अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस रहमतुल लिल आलमीन पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईन, आज 22 मार्च 2019 को यहाँ हमारे खुतबा जुमा का उन्वान है अज़ाब अदना और अज़ाब अकबर में फर्क। अज़ाब अदना दुनिया में मिलेगा, अज़ाब अकबर आखिरत में मिलेगा उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अज़ाब अदना जो है अल्लाह की जानिब से हमारे लिए एक सबक है। हम उस अज़ाब अदना से सबक लेकर गुनाह के रास्ते को छोड़कर
صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن کر لے تاکہ ہم عذاب اکبر سے بچا سکیں اپنے آپ کو موت کے بعد کی زندگی. اسے عذاب ادنا آتا ہے. عذاب ادنا کیسی شکل میں آتا ہے؟ عذاب ادنا طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں وغیرہ. اس کے علاوہ بھی کئی شکلیں ہیں جس میں عذاب ادنا آتا ہے. مسلمان اپنے حالات پر غور کر لیں. اگر وہ اللہ رب العالمین کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنا ایمان اور عمل بنایا ہوا ہے اور اس کی زندگی میں کینسر اور دیگر بیماریاں یا تجارتی مسائل بہت زیادہ، تو وہ عذاب ادنا کا شکار نہیں ہے بلکہ آزمائش کا شکار ہے. آزمائش کس کو آتی ہے؟ جسے اللہ پسند کرتے ہیں اللہ اسے آزماتے ہیں. 4024 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ اللہ انبیاء کو آزماتا ہے، پھر ان کے بعد صالحین کو، پھر ان کے بعد ان سے کم ایمان والا. جس کا جتنا ایمان کا درجہ ہو اتنا اس کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا. آزمائش کیسی آ سکتی ہے؟ ہم لوگ حسن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی کتاب کے بارے میں جانتے ہیں. حسن المسلم جو کتاب کو لکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صبح شام کی دعاؤں کو، سونے سے پہلے کی دعاؤں کو اور دیگر اذکار دعاؤں کو جمع کیے ایک محقق بڑے عالم دین. ان کو کینسر ہوا تھا. کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. سپتمبر 2018 میں ان کا انتقال ہوا، کینسر سے ہوا. اور وہ کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین کے اولیاء جیسے ہوتے ہیں ویسے صفات والے تھے. ولی اللہ کی صفات والے انسان تھے. وہ بہترین عالم دین تھے، لیکن ان کا انتقال ہوا کینسر سے. تو کینسر ان کو ہوا، اس کا مطلب کیا وہ عذاب ادنا ہے؟ جی نہیں، عذاب ادنا نہیں ہے، آزمائش ہے. اللہ اپنے جس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے آزماتے ہیں. اس کو دشمن کے خوف میں رکھ کے آزما سکتے اللہ، بھوک کے ذریعے سے آزما سکتے اللہ. اللہ بندے کو کیسے آزماتے ہیں؟ اس کے جسم میں کچھ نقص دے کر آزماتے ہیں، اس کے مال میں نقص دے کر آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین قسم قسم کی آزمائشوں سے آزماتے ہیں. ان کو جو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر ایمان و عمل رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو، ایسے شخص کو اگر کوئی بڑی بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، اس کو یا اس کی اولاد کو تو اللہ آزماتے ہیں اولاد کے ذریعے سے. لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف میں اس کے عقیدے اور اعمال بنایا ہوا ہے، اور اس کی زندگی میں اگر کینسر اور دیگر بڑے بیماریاں یا پھر کوئی اور تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو وہ آزمائش نہیں ہے، وہ عذاب ادنا ہے. عذاب ادنا. اللہ نے کہا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ نے کہا اور جو مصیبتیں تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے بدلے میں، تمہارے ایسے کئی گناہ ہیں جو انہیں معاف کر دیتے ہیں. اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ گناہوں پر اگر پکڑ ہوتی ہے تو پھر آتی ہے مصیبت. بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہو، گناہ اور گناہ کر رہا ہو، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اور اس کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ تکلیف عذاب ادنا ہے. اللہ نے سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم تمہیں
سے چکھائیں گے، عذاب ادنا کا جو مزہ ہے وہ چکھائیں گے عذاب اکبر سے پہلے، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ کہاں لوٹ آؤ؟ اگر بندہ گناہوں کے راستے پر ہے اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے تو اللہ کی جانب سے اس پر عذاب ادنا آیا۔ وہ عذاب ادنا اس لیے آیا کہ وہ سنبھل جائے اور نصیحت حاصل کر لے، اور عذاب ادنا ہے یہ سمجھ کر توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اور یہ مضبوط ارادہ کر لے، سچا پکا ارادہ کر لے کہ اب میں صراط مستقیم پر میری موت تک گامزن رہوں گا تاکہ میں عذاب اکبر سے بچ سکوں۔ اللہ کے عذاب ادنا ایسے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ میں راقی ہوں، آپ لوگ مجھے جان رہے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیجئے کہ میں راقی شرعی ہوں الحمدللہ۔ رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کا حل بتاتا ہوں، علاج کرتا کم ہوں، علاج سکھاتا زیادہ ہوں۔ تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، کوئی آتے ہیں تجارت نہیں چل رہی ہے یا جاب نہیں مل رہا ہے، اگر ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اور پیسہ آ رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت سارے تکلیفیں لے کر، تو ان کا ذہن یہ جاتا کہ کسی نے جادو کر دیا ہو اور جادو کے ذریعے سے باندھ دیا ہو میرے کاروبار کو، اس طریقے سے۔ اور جو ڈھونگی بابا لوگ بیٹھے ہیں وہ تو ڈرانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے باندھ دیا ہے تمہارا تجارت کسی جادوگر نے جادو کر کے بندش کر دیا ہے وغیرہ۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نماز کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 5 وقت اللہ نے فرض کیا، 7372 نمبر والے حدیث صحیح بخاری میں ہے، اللہ نے 5 ٹائم نماز ہم پر فرض کیا ہے، تو پڑھ رہے 5 وقت۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کو کہا، کر رہے ہیں قائم نماز 5 وقت؟ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ نہ لے جائیے جادو کے طرف کہ ہاں جادو سے میرے اوپر کچھ کر دیا گیا ہو اور میرا جو ہے تجارت کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو جادو میں، نہیں۔ آپ یہ دیکھیے سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے کہا وَمَنْ، اور جو کوئی بھی شخص اعرض عن ذکری، غفلت اختیار کرے میرے ذکر سے، منہ موڑ لے، اعراض کرے میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اللہ نے کہا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اللہ نے کہا۔ تو یہاں پر ہمیں رک کر سبق لینا چاہیے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، میں ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہوں تو یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ سمجھ لے بندہ۔ اللہ نے کیا کہا ومن، اور جو کوئی بھی شخص اعرض، غفلت اختیار کرے، عن ذکری، میری یاد سے۔ اس میں جو ذکری ہے نا، ذکر جو ہے نا، کئی اس کے معنی ہو سکتا ہے۔ اسی سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کے پاس جائیے اور پڑھیے، سمجھیے سبق کیا ہے وہاں پر، ذکر کے بارے میں کیا ہے، ذکری وہاں پر بھی اللہ نے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، کہا اللہ نے اقیم الصلاۃ لذکری، الا انا فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، لذکری۔ تو آیت نمبر 124 بتایا ومن اعرض عن ذکری، یہاں پر اقیم الصلاۃ لذکری، ملائیے بات کو، سبق مل جائے گا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کر رہا ہو، 5 وقت مسلمانوں کو نماز فرض کیا کرنے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور پھر دیگر ذکر و اذکار میں نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 21 پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر ہے نماز، ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس میں نماز کے بارے میں جو ہے سبق ملا، تو جو بندہ جو بندی نماز چھوڑ رہے ہیں
اور پھر ان کی زندگی میں تکلیف آ گئی ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ عذاب ادنا ہے، یا آزمائش نہیں ہے، یہ جادو جن شیطان کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے روک دیا ہے، اللہ نے تنگ کر دیا ہے معیشت کو اس بندے کے اس گناہ کے وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، میں حزب المسلم کے صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ رہا ہوں، اور میں جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود ابراہیم پڑھ رہا ہوں اور دیگر قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میری تجارت میں جو ہے تکلیف ہے میرے لیے، تب تو جی ہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہو، تب اس کے بعد روپیہ کیا جائے، ڈائریکٹ نہ بول دیا جائے کہ جادو کر دیا گیا ہوگا۔ کہ ڈھونگی بابا لوگ، کاہن لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ تم پر تمہارے بزنس پارٹنر نے جادو کر دیا، تمہارے پڑوسی نے جادو کر دیا، یا پھر تمہارے فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا۔ یہ لڑانے کا کام کرتے ہیں ڈھونگی کاہن قسم کے لوگ، بابا عامل لوگ۔ اور ہم راقی شرعی، ہمارے پاس لوگ آنے کے بعد پہلے انہی سے ان کے احوال پوچھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا اعمال ہے، عقیدے میں کیسے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، الحمدللہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے فائدہ ہوگا، رب نے کہا، رسول اللہ نے کہا، صحابہ نے کیے، اور ان کی پیروی کرنے والے اولیاء اللہ نے کیے، ہم بھی کریں گے تو فائدہ پائیں گے۔ ہم یہ بتا، ہم پھر مریض کو یا اس بندے کو بٹھا کے روقیہ پڑھتے ہیں، قرآن آیتیں، دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کے جسم پر سمٹمز حاضر ہو رہے ہیں، کوئی چیز شیطان اگر ہے جسم میں داخل ہوا، وہ حاضر ہو رہا ہے، یا جادو کے سمٹمز وغیرہ، تو پھر ہم وہ سمٹمز ان سے سننے کے بعد جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا مسئلہ جادو جیسا لگ رہا ہے، یا جن شیطان کا ہے وہ۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ عذاب ادنا ہر ایک کی زندگی میں آ سکتا ہے اگر وہ گناہوں میں ہے تو، اور آزمائش اسی کی زندگی میں آتی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہر ایک کو کینسر والا سن کر فوراً یہ نہ کہیے کہ آزمائش ہے اللہ کی، ایسا کہتے ہیں مسلمان، کچھ بھی تکلیف کسی کی سن رہے ہیں، اللہ کی آزمائش ہے صبر کریے، ایسا بولتے ہیں، جی نہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ حضرت، وہ بھائی، وہ بہن اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ایمان و عمل والے ہیں یا نہیں۔ اگر ایمان و عمل والے ہیں اور الحمدللہ پابند ہے اعمال صالحہ کرنے میں، اس کے بعد اگر ان کے اوپر تکلیف ہے تو جب بولیے کہ اللہ کی آزمائش سے صبر کریں، اور اگر وہ پابند نہیں ہے اعمال صالحہ کرنے کا اور توحید کے مطابق ان کا ایمان و عمل نہیں ہے، تو پھر ان سے کہیے اللہ کا عذاب ادنا ہے، سورہ 32 آیت 21 کے مطابق توبہ کر لیجئے، آج شرک سے توبہ کر لیجئے، بدعت خرافات سے توبہ کر لیجئے، منافقت سے توبہ کر لیجئے، کچھ بھی گناہ کر رہے تو اس سے توبہ کریے، سچی توبہ کریے، پھر اللہ کا فضل لے لیجئے۔ یہ کیوں؟ اذا احب اللہ عبدا ابتلاه، جب کبھی جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے مبتلا کرتے ہیں آزمائش میں۔ کس سے محبت کرتے ہیں اللہ؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں سبق ملا، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سن لے یہ بات، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا شروع کریے، اعمال میں، عقیدے میں اتباع کریے، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ اتباع کریں گے، ہم اتباع کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، اور آزمائش بھی یہ سمجھ لیجیے کہ نعمت ہے۔ بندہ، ہم بھی گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر موت سے پہلے کچھ بڑی بیماری میں ہم آ گئے ہیں تو ہمارے نیک اعمال کے سبب بھی اگر وہ بیماری آئی ہے تو ہمارے وہ جو دیگر گناہ تھے وہ گناہوں کو دھونے کے لیے، وہ گناہوں کی بخشش کے لیے وہ بیماری ملی ہے۔ بندہ گناہوں سے پاک رب کے پاس جائے گا جب موت آ جائے گی۔ کون؟ اعمال صالحہ کا پابند بندہ۔ تو کہنا چاہتا ہوں آزمائش اور عذاب ادنا میں آپ سمجھیں، دوسرے خطبے میں عذاب ادنا اور عذاب اکبر کا فرق سمجھاتا ہوں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عذاب ادنا عذاب اکبر میں فرق. عذاب ادنا کیسی بھی شکل میں آ سکتا ہے بندے کی دنیاوی زندگی میں، وہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، عذاب اکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اپنے اندر پیدا کر کے نیک اعمال کرنے والا بن جائے. عذاب اکبر کیا ہے؟ عذاب اکبر موت کے وقت سے. دلیل سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے کہ ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت جب آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب فرشتے موت ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، چکھو آج ہی کے دن سے دردناک عذاب کا مزہ. اور فرشتے عذاب دیتے ہوئے، مارتے ہوئے وہ نکالے. تو عذاب اکبر موت کے وقت سے ملے گا ظلم کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو عذاب اکبر ملے گا موت کے وقت سے. جو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب اکبر عذاب القبر نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن سے ہم کو یہ سبق نہیں ملا کہ عذاب قبر ہے، حدیثوں میں عذاب قبر کا ذکر ہے لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ حدیث محفوظ نہیں ہے. ایسا کہنے والے منکر حدیث وہ حقیقت میں منکر قرآن بھی ہے. منکر حدیث جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت میں منکر قرآن بھی ہے. اگر وہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کی تلاوت کر لیں اور سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے قرآن کو، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت سے عذاب قبر ثابت کر دیا رب کریم نے. اور کئی آیتیں ہیں دے سکتے ہیں ہم عذاب قبر قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہے. ایک آیت پہ میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں کہ اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے. موت کے وقت فرشتے کہیں گے الیوم، آج ہی کے دن سے تجزون عذاب الہون، چکھو دردناک عذاب کا مزہ. اسی دن سے ظلم کرنے والوں کو یہ عذاب اکبر ہے. 1338 صحیح بخاری جب پڑھیں گے تو سبق کیا ملے گا؟ لمبی حدیث ہے، مختصر میں جب منکر نکیر کے سوال کے جواب نہیں دے گا بندہ جیسا جواب دینا چاہیے، ایمان والے تو دیں گے، لیکن نام نہاد مسلمان شرک اور بدعت خرافات کی زندگی میں تھا یا کافر یا منافق بولے گا تو کہے گا لا ادری. تو لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتے مارتے رہیں گے اس کو، اور جنات انسان کے علاوہ اس شخص کی چیخ و پکار اور دیگر مخلوق سن سکتی ہے. 1338 صحیح بخاری. تو لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے کہاں پر؟ بین اذنین، دونوں کانوں کے درمیان میں لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتے ماریں گے، رسول اللہ نے فرمایا. تو یہ عذاب اکبر ہے، عذاب اکبر سے بچنا ہے. اسی صحیح بخاری میں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، لمبی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عذاب دیکھے، جہنم کے مختلف عذاب دکھائے گئے. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک شخص کو فرشتہ چٹان پہ لٹایا ہوا ہے، چٹان یعنی راک بڑا، اور دوسری چٹان ہاتھ میں اٹھایا فرشتہ اور اس شخص کے سر پر مارا. اس شخص کا سر قیمہ ہو گیا، چٹان جا کے اتنی دور گری. فرشتہ دوڑتا ہے، چٹان اٹھا کر لاتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر سے یہ سر اس کا بن کے تیار ہے. پھر چٹان فرشتہ لیا اور مارا اس کے سر کو، پھر سر اس کا قیمہ ہوا، پھر چٹان اتنی دور گئی، فرشتہ دوڑا، پھر چٹان اٹھا کے لایا. یہ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبرائیل سے پوچھے یہ اسے عذاب، یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو بیہقی وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے اور حسن لذاتی سند کے ساتھ ہے. 496 بیہقی. نماز اس کو بہت بھاری گزرتی تھی، آج اس کا سر ہلکا کر رہے ہیں فرشتے. یعنی وہاں پر موت تو نہیں ہے نا، موت ایک بار جب آ جائے گی اس کے بعد موت نہیں دے گا اللہ، دوبارہ موت نہیں آئے گی. فرشتہ مارے گا، سر قیمہ ہو جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے سر بن کے تیار ہے، پھر جو ہے فرشتہ آ رہا ہے، پھر مارتے جا رہا ہے. وہ سزا کیوں؟ کیونکہ بندہ بندی پر نماز بھاری گزرتی تھی، فرشتہ ان کا سر ہلکا کر رہا ہوگا. یہ عذاب اکبر ہے.
اس سے بچنا ہے تو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 اٹھائیے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ اکبر. ان اللہ كان عزيزا حكيما. اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو سن کر آیتوں کا انکار کریں گے، اللہ کی آیتیں سن کر انکار کریں گے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں ان کو جب جلایا جائے گا تو ان کی چمڑی جب جل جائے گی تو اللہ پھر نئی چمڑی ان کو دے دے گا. یعنی آگ سے چمڑی جل رہی ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے نئی چمڑی اس گوشت پر چڑھ رہی ہوگی، پھر جل رہی ہوگی، پھر چمڑی چڑھ رہی ہوگی. یہ عذاب اکبر آخرت میں ہے. آخرت میں عذاب اکبر ہے. وہاں کے اس عذاب اکبر سے بچنا ہے تو یہاں پر صراط مستقیم پر رہنا ہے، اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے موت تک. اللہ کے حکم. سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40-41. ان الذين كذبوا بآياتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، واستكبروا عنها، اور تکبر کریں گے اس سے. تکبر کا مطلب یہاں پر دو ڈیفینیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے دو ڈیفینیشن بیان کیے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 91 میں دونوں ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ امام مسلم نے نقل کیے ہیں. کیا ہے؟ پہلا تکبر کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو گرا ہوا سمجھنا، اپنے آپ کو ہی برتر اور اعلیٰ سمجھنا، یہ تکبر کی علامت. تکبر کا پہلا ڈیفینیشن. تکبر کا دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے حق سمجھایا جائے، حق بتایا جائے اور اس کو قبول نہیں کرنا. حق کو قبول نہیں کرنا بھی تکبر کی علامت ہے. تو یہاں پر آیت میں کیا ہے؟ ان الذین کذبوا، بے شک جو لوگ جھٹلاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنها، اور تکبر کرتے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے جب بندے کی روح قبض کر کے ملک الموت لے جا رہے ہوں گے تو ساتویں آسمان پر لے جانا ہوتا ہے. پہلے ہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. سورہ حج کی بھی آیت اگر پڑھے تو وہیں سے پھینک دیا جانے والے ہیں اس روح کو، اس گنہگار روح کو. تو معلوم یہ ہوا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة، اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. حتى يلج الجمل في سم الخياط، کب تک نہیں داخل ہوں گے جنت میں؟ اس وقت تک جب تک کہ ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ اس پار سے اس پار نہ چلے جائے. جا سکتا ہے ایک اونٹ سوئی کے سوراخ سے اس پار سے اس پار؟ ہائیلی امپاسبل. اللہ کیسی مثال بیان کر رہا ہے یہ دیکھیے. وہ بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے اس پار سے اس پار کو نہ نکل جائے. مطلب نہ سوئی سے اونٹ آر پار جائے گا اور نہ ہی وہ بندہ جنت میں جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظلم کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اللہ نے کہا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، آیت نمبر 41 سورہ اعراف سنا رہا ہوں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بستر. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے لیے آگ کی بلینکٹس. آگ کی بلینکٹس. اللہ اکبر. کیسے رہے گی؟ تصور کرے تو یہ کاٹے حاضر ہے جسم پہ، تو کیسے رہے گی وہ؟ اللہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے، آمین. جہنم سے ڈرنے والا بنائے، آمین. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم کا بستر ہے، جہنم کی آگ کی بلینکٹ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، پہلے مجرمین کا اللہ یعنی جرم کرنے والوں کو اللہ سزا دے گا، اور ظلم کرنے والوں کو یہ ہے. تو ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنی ذات پر شرک کر کے، اور ظلم نہیں کرنا چاہیے والدین پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے بہن بھائیوں پر سگے، ظلم نہیں کرنا چاہیے بیوی پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے شوہر پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے اولاد پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے رشتہ داروں پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے پڑوسیوں پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے نان مسلمس پر.
ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر ظلم کریں گے تو یہ سزا ملے گی. موت کے وقت سے تو عذاب دیں گے فرشتے اور پھر یہ بھی سزا ملے گا. عذاب اکبر یہ ہے. کھانے کو کیا ہے؟ لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اللہ نے کہا سورہ واقعہ کیا آیتیں ہیں؟ یہ مقرر ہے ایک دن، متعین ہے ایک دن جس دن اللہ تمام انسان جنات کو جمع کرنے والا ہے. جمع کرے گا اللہ اور پھر گمراہوں اور جھوٹوں سے اللہ رب العالمین مخاطب اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے کے لیے زقوم ہے، توہر کا درخت. زقوم نہیں کھا سکیں گے لیکن کھانا پڑے گا جو حاویہ میں اگتا ہوگا. 7واں درجہ جہنم کا جو ہے، سب سے نیچلی جہنم، وہاں سے اگتا ہوگا زقوم، وہ کھلائے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. پیاس اتنی شدید رہے گی کہ پیے گا بندہ لیکن نہیں پی سکے گا، پینا تو پڑے گا. فشاربون شرب الهيم، ایسا پیئیں گے جیسا پیاسے اونٹ پیتے ہیں ویسا پیئیں گے، اس پانی کو بھی کھولتے ہوئے. انتڑیوں کو کاٹ کے نکل رہا ہوگا، اتنا کھولتا ہوگا. اللہ اکبر. سورہ حق پڑھیں گے، سبق مل رہا ہے عذاب اکبر کے بارے میں. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. گنہگاروں کو کیا ملے گا کھانے؟ یہ سب سزا بیان ہونے کے بعد بول رہا ہے اللہ کہ غسلین ملے گا. جہنمیوں کے جسم سے بہتا ہوا پیپ ایک نہر کی شکل لے گا اور وہ بھی کھولتا ہوا پیپ ہوگا، وہ کھانے کو ملے گا. عذاب اکبر ہے، عذاب اکبر. تو ہمیں چاہیے ہر جمعہ میں دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ سنتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، یاد بھی ہوگا. اس میں ضریع ایک لفظ سنتے ہوں گے، ہنسنے والا کھانا. ہنسنے والا کھانا کھانا پڑے گا جہنم میں جو نہیں کھا سکیں گے. تو عذاب اکبر بہت شدید ہے، نہیں برداشت. یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ، برداشت نہیں ہو سکتی. دنیا کی آگ انسان کو راکھ بنا رہی ہے، جیسا کہ نان مسلم جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کی آگ سے لوہے کو پگھلایا جا سکتا ہے اور لوہا پگھلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی آگ سے. تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، کیسی آگ رہے گی وہ؟ جہنم نہیں چاہیے ہم کو. وہاں پر ایک ہے زمہریر. سورہ الانسان پڑھیں گے، سورہ دہر پڑھیں گے تو اس میں ایک عذاب کے بارے میں معلوم ہوا. زمہریر، زمہریر مطلب برف والا عذاب ہے. کسی انسان کو برف کی سر میں لٹا کے تو کتنی دیر وہ برداشت کر سکے گا؟ نہیں. وہاں پر برف کا بھی عذاب دیا جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، عذاب ادنا اور عذاب اکبر میں فرق سمجھنا ہے. اگر ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف بیماریوں کی شکل میں آئے ہیں، یا معاش ہمارا تنگ ہو کر ہے، یا اور کوئی پریشانی ہمارے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا پھر بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یا والدین کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ کچھ بھی بڑی سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو پہلے خاموش رہ کر غور سے توجہ سے سوچیے اپنے حالات پر کہ ہاں یہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے یہ آیا ہے. آج ہمیں سچی توبہ کرنا ہے، آج ہمیں سچی توبہ کرنا ہے. اور اگر آپ سوچنے پر معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہم تو الحمدللہ رب کی نافرمانی نہیں کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق ہے، یہ اگر آپ جان رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور یہ تکلیف یا کوئی بیماری یا تنگی وغیرہ دے رہے، تو سمجھ لیجیے کہ آزمائش اللہ کی جانب سے اس میں صبر کرنا ہے، تاکہ وہاں پر موت کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، خطبہ جمعہ کا مختصر سا وقت، باتیں تو بہت ہے، لیکن آخری بات یہ کہہ دوں کہ
صحیح بخاری حدیث نمبر 7179 میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لوگوں میں سب سے برا وہ انسان ہے جو دو چہرے والا ہے. کسی ایک کے پاس جاتا ہے ایک چہرے کے ساتھ, دوسرے کے پاس جاتا ہے دوسرے چہرے کے ساتھ. تو ہمیں دو چہرے والا نہیں بننا ہے. اگر کوئی بندہ دو چہرے والا بنا ہوا ہے تو اس کو عذاب اکبر کیا ملنے والا ہے, وہ بھی وعید. 4873 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں 4873 غالباً عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان له وجهان فی الدنیا, جس انسان کے دنیا میں دو چہرے رہیں گے, کان له یوم القیامۃ لسانان من نار, اس انسان کے قیامت کے دن دو زبانیں کر دے گا اللہ آگ کی. یہ جو زبان ہے نا, یہ زبان قیامت کے دن آگ کی بنا دے گا. بول رہا اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا امت تک, آگ کی دو زبانیں کر دے گا اللہ. دو چہرے والے اگر بنے رہیں گے دنیا کی زندگی میں تو لہذا اپنی ذات کے لیے ایک چہرے والا بنی رہیے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیجیے. اگر گناہ کر رہا ہے بندہ تو وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ سمجھ لے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو. جی نہیں, حقیقت میں اپنے آپ کی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس چیز کا شعور نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے, بڑے بڑے اسباب ہیں قرآن مجید میں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے. اکیلے میں رہیے تو رب سے ڈرتے ہوئے رہیے, لوگوں کے سامنے رہیے تو رب سے ڈرتے ہوئے رہیے. موت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم. ہمیشہ بندہ رب سے ڈرتا رہے اور اس کی موت آ جائے اسی حالت میں کہ وہ رب سے ڈر رہا تھا, انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. پچھلا جمعہ گزرا, نہیں سوچے تھے ہوں گے نیوزی لینڈ میں مسلمان کہ آج ہم نماز کو جا رہے ہیں اور کوئی آئے گا کرسچن ٹیررسٹ اور گولی اندھادھن برسائے گا اور وہ مر جائیں گے. وہ نہیں سوچے تھے, ان کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی کہ جمعہ کے بعد مجھے وہاں جانا ہے, وہ کام کرنا, یہ کام کرنا. ہماری بھی ایسی پلاننگ ہوگی نا, نماز کے بعد ہمیں وہاں جانا ہے, پھر وہ کام ہے, پھر یہ کام ہے وغیرہ. انسان کرتا ہے اپنی پلاننگ, لیکن ملک الموت انسان کی پلاننگ کو روک دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے. وہ کرسچین ٹیررسٹ جو کرا لیکن ان کی موت وہاں پر لکھی تھی. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 جہاں سورہ لقمان اینڈ ہو رہا ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی جان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ ایک چہرے والے مومن بننے کی کوشش کرنا. ہم مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, مجھے مومن بننا ہے, یہ ہمیں کہتے رہنا ہے. مومن میں نہیں ہوں. صحابہ تمام مومن تھے, ان کی پیروی کرنے والے انہی کے مطابق عقیدے عمل والے مومن تھے. ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمیں مومن بنا دے. ہر لمحہ ہم اللہ آپ سے ڈرنے والے بنے رہیں یا اللہ سے کہتے رہیں, ایک چہرے والے بنے رہیں گے خود کے لیے اور معاشرے کے لیے, تو انشاءاللہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے رہیں گے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر ہم بنا سکیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے, اور یہ اللہ کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اللہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. یا اللہ ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں, جب سے شریعت کے احکامات ہم پر نافذ آتے ہیں اللہ تب سے لے کر آج تک ہم نے جو کچھ بھی بڑا گناہ چھوٹا گناہ کیے ہیں, جان بوجھ کر کیے ہیں, انجانے میں کیے ہیں, یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کر رحم کریے ہم پر. یا اللہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے. یا اللہ آپ کو الغفار صفت کا واسطہ, یا اللہ آپ کو آپ کی الغفور صفت کا واسطہ, یا اللہ آپ کو آپ کی التواب صفت کا واسطہ, آپ ہماری توبہ قبول کریے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اللہ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح
أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا وهاب، ربنا يا تواب، ربنا يا غفار، اللهم أرحمنا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.